کے واقعات میں امام کے خطبات میں جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے زیادہ ہیں، آپ خود مطالعہ فرمائیں، موجود ہیں، اردو میں ترجمہ شدہ موجود ہیں تو ضرور مطالعہ فرمائیں۔ سب سے بہترین ہم کیا کرتے ہیں امام کے قیام کو سمجھنے کے لیے تاکہ غلط نظریات سے محفوظ رہ سکے، انحرافات سے محفوظ رہ سکے، تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر خود امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور فرامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی نئی نسل کو بھی اسی پر لگائیں، خطبات امام حسین سے آشنا کروائیں، ترتیب سے دیے گئے امام کا پورا سفر جو ہے اس میں جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں ترتیب سے امام کے خطبات کتابی شکل میں اردو ترجمے کے ساتھ موجود، یعنی آپ کو پورا سفر بھی، آپ کے بچوں کو پورا سفر بھی معلوم ہو جائے گا اور اس سفر کا مقصد بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ یاد رکھے، معلوم ہے کہ جو پہلی چیز بچے کے ذہن میں بیٹھتی ہے اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، بعد والی چیزوں کو اس پہلی کو ہٹا کر اپنی جگہ بنانے میں مشکل پیش آتی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں النقش فی الصغر كالنقش فی الحجر، العلم فی الصغر، ظاہرا کہ صغیری میں، بچپنے میں، کم عمر میں حاصل کیا گیا جو علم ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر کے اوپر کوئی چیز نقش کر دی جائے، اسے مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میری بات پتھر پر لکیر ہے۔ یہ پتھر پر لکیر سے کیا مراد ہے؟ یہ چینج نہیں ہوگا، اس کو مٹانا، اس کی صورت چینج کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اگر انحراف سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر بچوں کو امام کے خطبات سے آشنا کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے خطبات امام حسین از مدینہ تا کربلا، صادق نجمی صاحب کی کتاب ہے اور آغا علی مرتضی زیدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس میں خطبات کے بعد مشکل ورڈز کے، الفاظ کے میننگز ہیں اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہے، وہ کس مقام پر یہ کلام